نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت ہوتی ہے، رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رب کی آیات سنائی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کا حال؟ نہیں گر پڑتے ان پر اندھے بہرے ہو کے گرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہاں تو ایسا ہے کہ سنی انسنی کر دی، بے دھیانی سے سنا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ کوئی اور ہی ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہا جا رہا ہے۔ نمبر 2 کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ایسا نہیں کرتے کہ سنی انسنی ایسے کر دے کہ عمل میں سنی انسنی ہو جائے، یعنی اثر ہی نہ لے۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ اثر سے بالکل ہاں ایک بڑا اچھا درس تھا، کیا سنا جی آپ نے وہاں پہ درس میں کیا سیکھا؟ یہ نہیں پتا کہ کیا سیکھا، یہ تو ہمیں بھول ہی گیا۔ سمون بکمون امیہ نہیں ہو گئے نا، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ بتا سکتے۔ وہ ایسے ہی نہیں ہوتے، وہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں بہت سیریس لیتے ہیں ان کو، صرف ایک لیکچر نہیں سمجھتے، کوئی درس نہیں سمجھتے اس کو، کہتے ہیں میرے رب کی آیات ہے، یہ ریمائنڈر ہے میرے لیے۔ ان کو ریمائنڈر جب ذکر کیا جاتا ہے، رخ کی روح ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اللہ کی آیات سنا سنا کے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اس کو لائٹلی نہیں لیتے، کہتے ہیں یہ میرے رب کی بات ہے۔ جیسے اکرمہ کا حال تھا، قرآن کو کھولتے تھے رونے لگتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو وہ اس بات کو معمولی نہیں سمجھتے کہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی لگے ہوئے ہیں، ساتھ ادھر فون پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ لیکچر چل رہا ہے تو چلاتے رہیں، یہ تو بولتی ہی رہتی ہیں، کا تو کام ہی ہے۔ نہیں، وہ اس بندے کا بولنا نہیں ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ اپنی کہانیاں نہیں سنا رہا، وہ رب کی آیات بیان کر رہا ہے، اور رب کی آیات یہ لوگ سنتے ہیں تو ایسے ہی نہیں ان کے اوپر بے اثرے ہو کے رہ جاتے، اثر لیتے ہیں، فکر ان کو ہو جاتی ہے، خود کو فکس کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے آج ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم انشاءاللہ یہ عباد الرحمن میں خود کو شامل کرنے کے لیے کوششیں شروع کریں گے، تو اب ہم اس کو غور سے سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا اس کی باریکیوں میں جا رہے ہیں، کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ سوچ رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایسے ہی سنیں یہ آج کا سبق یہ ہے، اس آیت سے اس آیت تک، اچھا اس کا ترجمہ رٹ لو، اس کو سنا دیا، میرے نمبر اتنے آ گئے، چلو کام ختم ہو گیا، ایک کام سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یہ نہیں کرتے، دل پہ لیتے ہیں، وہ عمل کے طور پہ سنتے ہیں۔ کیا تو بعض لوگ ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہے نا، بعض لوگ ہیں جو سنی اور ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ دیکھیں سمن اور امیون بن کے اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کو وہ آیات سمجھ میں آئیں۔ اگر سمجھ ہی نہیں آئیں گی تو پھر تو ظاہر ہے اندھے بہرے ہی ہوں گے نا، اندھے بہرے ہی بن کے گریں گے نا۔ اس میں یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھیں قرآن کو، اس کے اوپر غور کریں، جب غور کریں گے پھر اندھے بہرے بن کے نہیں گریں گے، پھر سب ساری سمجھ آ رہی ہوگی تو تبھی دل پہ اثر ہوگا نا، تبھی عمل میں بھی آئے گا۔ دل پہ اثر لینے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، ہر چیز کے لیے سمجھنا ضروری ہے، تو سیریس لیں اس کو۔ تو عباد الرحمن اس کا مطلب قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ ایسے ہی پڑھتے نہیں جاتے میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، تو سمجھ کیا آئی؟ سمجھ ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے قرآن ختم کر لیے میں نے، آپ نے ان میں سے عمل کے لیے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ میں تو بس ر ر ر ر کر کے پڑھ رہی تھی اور مقصد تھا ختم کرنا۔ وہ ایسے نہیں ہے، وہ اندھے بہرے نہیں بن جاتے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو۔
اور پھر ان کی ایک اور دعا آتی ہے جو میری بہت فیوریٹ دعا ہے، والذین، اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ، اے ہمارے رب، عطا کر ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ دعا آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کرنا۔ کیوں؟ نمبر 1، یہ شادیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں، بھئی کیا ہوا، بنی نہیں، یہ نہیں ہوا، طبیعت ہی نہیں ملی، فلانا وہ ایسے کرتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا۔ نمبر 2، اولاد کے ہاتھ لوگ پریشان ہیں کہ بچے بگڑے ہوئے ہیں، بچے یہ کر رہے ہیں، بچے بات نہیں سن رہے، بچے کسی اور طرف چلے ہوئے ہیں، ان کے دین کی فکر سارے ماں باپ کو لگی ہوئی ہے، دین کے لیے خوف زدہ ہیں کیا ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں یہ تو پیغمبروں والی فکر ہے، یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پہ ان کو اپنے بچوں کے دین کی فکر پڑی ہوئی، کہتے ہیں میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو یہ تو ہونی چاہیے فکر۔ پھر وہ ان کی فکر جو ہے نا، وہ ان کو یہ دعا، فکر ان کی دعا میں ڈھل جاتی ہے، جو اندر چیز ہے نا وہ دیکھیں زبان پہ کیسے آئی کہ اللہ ہب لنا، میں نے آپ کو بتایا ہبا کیا ہے، گفٹ۔ اللہ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس سے تحفتاً ہمیں دے دے، ہمارا حق نہیں بنتا، اللہ تو ہمیں عطا فرما دے اپنے ہاں سے، کیا ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے سکون بنا دے۔ یہاں پہ لفظ آیا اتنا پیارا، قرۃ اعین۔ قرۃ اعین کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایک تو قرہ جو لفظ ہے نا قرار سے ہے، قرۃ عین کا مطلب تمہاری آنکھ برقرار رہے، قرار رہے اس کو، یعنی جب ان کو دیکھوں تو پھر مجھے قرار ہو، ٹھہر جائے، قرار ہوتا ہے نا ٹھہر جانا، ٹھہر جائے میری آنکھ کہ میں ان کو دیکھ کر مجھے یہ نہ ہو کہ ہائے فلانے کا بچہ ایسا ہے اور میرا بچہ یہ کر رہا ہے، ہائے فلانے کا شوہر ایسا اور میرا شوہر ایسا ہے، تو مجھے یہ نہ ہو، مجھے میری آنکھیں ان کے اوپر ہی ٹھہری رہیں، کیونکہ مجھے ان سے اتنا سکون آ رہا ہے، وہ مجھے کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کی ضرورت ہی نہیں، مقابلے کی ضرورت ہی نہیں، وہی اتنے اچھے ہیں کہ مجھے یہی نہیں ہوتا کہ ہائے وہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، میری آنکھیں ان پہ ٹھہر جائیں، سمجھے۔ دوسرا معنی قرۃ عین کا بہت پیارا ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اللہ دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی رہنے کا مطلب کیا، غم کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ گرم نکلتے ہیں، اور خوشی کے وقت ٹھنڈے آنسو نکلتے ہیں۔ عرب کہتے تھے اللہ دشمن کی آنکھیں گرم کر دے اور دوست کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، سمجھ آئے کہ آنسو بھی کیا ٹھنڈے نکلتے ہیں۔ اللہ میری آنکھوں کو، میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے، یعنی میں ان کو دیکھوں تو خوشی کے ٹھنڈے آنسو جیسے ہوتے ہیں نا، تو خوشی کے آنسو نکل آئیں ان کو دیکھ کے، میں اتنی خوش ہوں۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ جو ایک مومن ہوتا ہے اس کی خوشی کس چیز کے اندر ہے، اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنی اس کے معاملے میں کس چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ہم بھی ویسے اردو میں کہتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اس کو دیکھ کے، یا یہ کہتے ہیں نا سکون آ گیا، قرار آ گیا، چین آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد میری بڑی حسین و جمیل ہو جائے، بڑی مالدار ہو جائے، میری یہ ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ ایسی اولاد جو اللہ کی بڑی فرما بردار ہو، بڑی عبادت گزار ہو۔ یہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں تبھی ٹھنڈی ہو سکتی ہیں جب اس کی اولاد ایسے ہو۔ کیا یہ آپ سب مانتے ہیں نا، ہے نا؟ میرے خیال میں ہم سب کو اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ واقعی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی زیادہ دین میں آگے بڑھ جائے، ہم سے بھی زیادہ دین میں آگے پریکٹسنگ ہو، اور ایک مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے، اور اسی سے اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میری نیک اولاد ہو جس سے میرا دل ٹھنڈا رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی حالت میں ان کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں میں۔ یہ ہے یہ دعا، کیا کہ یعنی کہ میرے جو اہل عیال ہیں ان میں نیکی اللہ لے کر آ، ان کو اپنا فرمان بردار بنا، وہ ظالم نہ ہو، وہ بدکار نہ ہو، وہ اچھے سچے مسلمان بن جائیں، یہ دعا ہے۔ اور اس کو اتنے پیارے لفظ یہ قرۃ اعین میں جب کہا گیا نا تو وہ اور بھی خوبصورت ہو گیا۔ یہ دیکھیں انسان کتنی دنیا میں پریشانیاں اور یہ ہوتی ہیں کہ جب میں ان پریشانیوں کو چھوڑ کے جب میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی طرف دیکھوں، یا عورت کہتی ہے میں اپنے شوہر کی طرف دیکھوں نا، تو میری آنکھوں کا سکون مل جائے، سارا میرا سٹریس ختم ہو جائے، مجھے قرار مل جائے۔
کہ ان کو دیکھ کے میری ساری پریشانی دور ہو جائے، اتنی مجھے یہ سکون دے. اور یہ آنسو بھی جو ہیں ٹھنڈک کے آنسو، یہ بھی خوشی کے آنسو، یعنی وہ آنسو نہیں ہو کہ ماں رو رہی ہے بچوں کو دیکھ کے کہ ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، یہ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. اور یہ وہ آنسو نہیں ہے کہ بیوی راتوں کو رو رہی ہے کہ شوہر کی حرکتیں ایسی ہیں اس نے دکھی کیا ہوا، یہ وہ آنسو نہیں ہے، یہ آنسو خوشی کے ہیں. اور یہ دعا کر کے پھر اس کے بعد انسان کوشش بھی کرے، کوشش یہ کرے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کے لیے اچھے کرنے کے لیے ایفرٹ بھی کرے، اور ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا اور ضرور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. تو یہ بہت ہی اہم دعا ہے، ہر زمانے میں یہ اہم ہے لیکن آج کے وقت میں ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ سب جتنے آج کل فتنے ہیں اراؤنڈ، اس کے بعد ہم سب کو ظاہر ہے ایک فکر ہوتی ہے، ایک پریشانی ہے، اور اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ اولاد کے لیے کیا دعا کریں کیا دعا کریں. تو یہ ہے وہ دعا جس کو یاد کر لیں، اس کے اندر سب کچھ ہی آ گیا جس سے بھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ ہماری جو دعا مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ہم سب کو بنا دے امام، متقی لوگوں کا ہم کو امام بنا دے. یعنی اگر آدمی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے گھر کا ایک امام ہوتا ہے، اور عورت بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر آدمی راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کا سوال کیا جائے گا، وہ ایک لیڈر ہے، اس سے اپنے جو اس کے نیچے لوگ ہیں ان کا سوال ہوگا. اب کسی کی فیملی ہے تو اس سے اپنے بچوں کا، بیوی کا سوال ہوگا، عورت ہے تو اس سے اس کی اولاد کا سوال ہوگا. تو اللہ مجھے متقین کا امام بنا، یعنی میں امام ہوں. امام تو ظاہر ہے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے نا، سب سے آگے ہوتا ہے. مجھے فالو کرنے والے متقی ہوں، یعنی متقی لوگ میرے پیچھے چلانا، میرے بچے یا آدمی کہہ رہا ہے تو میرے بیوی اور بچے متقی ہوں اور میں ان کا امام ہوں. سمجھے نا، قیامت کے دن بھی جب یہ مجھے ملے تو تب بھی ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جو انسان آگے ہوگا اور اس کے پیچھے اس کی فیملی ہوگی. اللہ اکبر. تو جو گھر کا جو سربراہ ہے اس کی دعا ہونی چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے اہل و عیال کو متقی بنا دے. ٹھیک ہے، اور جب وہ لے کے ان کو چلے گا، یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے اس کے قیامت کے دن، تو متقیوں کا یہ امام ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں عباد الرحمن کے اللہ میدان معاشر میں ہم جن لوگوں کے لیڈر بنے، جن کے سربراہ بنے، وہ نیک لوگ ہوں. میں نیک لوگوں کا لیڈر بنوں، اور نیک لوگوں کا لیڈر بننا تو سب سے زیادہ نیک تو یہ ہوا، اور اس کے پیچھے والے بھی نیک ہوئے نا، وہ بھی متقی ہیں، تو یہ متقین کا لیڈر ہے. تو سارے کے سارے ہی پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے آنے والے اللہ معاف کرے جہنم کی طرف چلے جائیں، بلکہ وہ بھی متقی ہوں اور ہم سارے ہی متقی جنت میں داخل ہو جائیں. یہ کتنی پیاری دعا ہے. اور دنیا میں بھی ظاہر ہے متقین کا سربراہ بنوں کہ میرے پیچھے جو میری فیملی ہے وہ متقی ہو. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعا. اور اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت مقداد کو دیکھ کے ایک صاحب کہنے لگے ان آنکھوں کو مبارک جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی. یہ صحابی رسول ہے. تو اس نے آدمی نے کہا کہ ان آنکھوں کو مبارک ہو جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی، کاش ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور تمہاری طرح ان کی صحبت سے فیض حاصل کرتے. اب دیکھیں جیسے ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے. اس پہ حضرت مقداد ناراض ہو گئے. تو وہ نفیر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس میں کون سی برائی کی بات ہے، یہ کیوں خفا ہو رہے ہیں. اتنے میں حضرت مقداد نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، اس چیز کی آرزو کرتے ہیں جو قدرت نے انہیں نہیں دی. اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ اگر اس وقت ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا. واللہ وہ لوگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جنہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی، نہ آپ کی تابع داری کی، اور اوندے منہ جہنم میں چلے گئے. تم اللہ کا یہ احسان نہیں مانتے کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پڑی، اور ان بلاؤں سے تم بچا لیے گئے جو تم سے اگلے لوگوں پہ آئی تھی. یعنی ان لوگوں پہ دیکھا تھا کتنے مشکل حالات آئے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے جس وقت دنیا کی اندھیر نگری اپنی انتہا پہ تھی. اس وقت دنیا والوں کے نزدیک بت پرستی سب سے اچھا دین تھا. آپ فرقان لے کر آئے، یعنی یہ قرآن حق اور باطل میں تمیز کی. باپ بیٹے جدا ہو گئے، مسلمان اپنے باپ دادوں بیٹوں پوتوں اور دوست احباب کو کفر پر دیکھتے تو ان سے انہیں کوئی محبت پیار نہیں ہوتا تھا، بلکہ کڑتے تھے کہ یہ جہنمی ہے. اس لیے ان کی دعائیں ہوتی تھیں، اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں سے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیونکہ دیکھیں ایک ایک گھر کے اندر اولاد کسی پہ ہے، ماں باپ کسی پہ ہے، بیوی کسی پہ ہے، یا شوہر کسی اور دین پہ ہے، اس طرح ہوتا تھا. تو فرمایا کہ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کیونکہ کفار کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ تو ہر وقت جن کے گھرانوں کے اندر شرک آج بھی موجود ہے، یا جن کے گھرانوں میں بدعات ہے، یا اور قسم کی چیزیں ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے مسلمان بھی ہیں لیکن اگر دین سے ہٹے ہوئے، کتنا انسان کوڑتا ہے دیکھ کے. جب وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے، جب وہ اس طرف کو آتا ہے تو اتنی دل میں کڑن ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی اس طرح راستے پر لیا. تو اس طرح ان کی بھی ہوتی تھی. تب وہ یہ دعائیں کرتے تھے. جس کی ایسے تڑپ ہو وہ یہ دعا کرے کہ ہماری اولاد بھی اس راستے پر چل پڑے، تاکہ ہمارے بھی ظاہر درجے اس سے بڑھیں گے نا، کیونکہ صدقہ جاریہ بنے گی اولاد. برزخ میں بھی ہمیں آسانی ہوگی، وہاں پہ بھی جنتوں میں بھی، وہاں حشر کے دن بھی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کیونکہ اولاد کی نیکیاں بھی شامل ہو جائیں گی نا، وہ صدقہ جاریہ جو تھے. تو کیونکہ انسان کے مرتے اس کے تو اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ جو نیکیاں کرتی ہیں، جو دعائیں کرتی ہے، وہ تو صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ان سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دین سے ہٹے ہیں. تو اب یہ ساری باتیں کر کے یہ کتنے لوگ ہو گئے، کتنی طرح کی باتیں ہوں گی نا، کتنے ان کے کام ہیں، کتنے سارے ہو گئے. اب بتایا کہ ان کی جزا کیا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں ان کو بلند منزلیں ملیں گی، بالا خانے ملیں گے. کیوں؟ بما صبر، انہوں نے صبر کیا. انہوں نے کیا صبر کیا؟ کیا تھا ان کا صبر؟ دیکھیں صبر ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، یہ ہوتا ہے نا صبر، سیلف کنٹرول. اور انہوں نے ساری زندگی سیلف کنٹرول کیا. نمبر 1 ان کا صبر کیا تھا؟ آپ جتنی چیزیں پیچھے لسٹ ہے نا دیکھ لے تو سب میں صبر چاہیے. چاہے لوگوں کے جاہلوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ بھی صبر چاہیے، چاہے آپ لغو سے اعراض کرنا ہے اس کے لیے بھی صبر چاہیے، کرامن عزت کے ساتھ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں سے نکلنا اس کے لیے بھی بڑا صبر چاہیے، ایسی چیزوں کو برداشت کر لینا اس کے لیے بھی صبر چاہیے، پھر رات کو اٹھنے کے لیے بھی صبر چاہیے. صبر تو ساری چیزوں کے لیے صبر چاہیے. مزاج کو کنٹرول کرنا ہو یا رات کو اٹھنا ہو، آپ نے بازار جاتے ہیں اس کے لیے بھی، اس میں بھی صبر چاہیے کہ ہم اسراف نہ کریں. تو یہ سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے. اب انسان جب صبر کرتا ہے تو وہاں پہ کہا جائے گا یہ تمہارے صبر کا نتیجہ ہے. اور دوسرا صبر کیا ہے؟ دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، صبر کے ساتھ ساری زندگی کرتا رہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان ہم نے کر لیا تو چلو، یہ کوئی ڈائٹنگ کی طرح نہیں ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے کر کے پھر چھوڑ دی، پھر ویسے ہی ہوگا. یہ ہے کہ ان ساری کوالٹیز، یہ جو عباد الرحمان ہے نا، یہ پوری زندگی یہ کرتے رہے ہیں. یہ ان کا وے آف لائف تھا. یہ کوئی چند دن کے لیے نہیں، درس سن لیا، آج کلاس میں بتا دیا گیا تو اب آج کر لیا، آج اپنی زبان کو بڑا کنٹرول رکھا، کل پھر وہی کام شروع کر دی. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی پرماننٹ یہ صفات ہیں، پرماننٹ ریٹس ہیں، یہ ان کا کیریکٹر ہے. سمجھے آپ؟ تب ان کو غرفے مل رہے ہیں. اور یہ جنت کے جو غرفے ہوں گے نا، یہ پتہ کیسے ہوں گے؟ ان غرفوں سے اوپر بھی کچھ نہیں ہوگا اور ان کے نیچے بھی کچھ نہیں ہوگا. اب واللہ عالم کیسا ہوا میں کھڑے ہوں گے. تو یہ کوئی آج مشکل نہیں ہے سمجھنا، آپ کے اسپیس شٹلز اور یہ وغیرہ ہوا میں کھڑی ہوتی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے داخل ہوں گے. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ عالم کیسے کوئی سواریاں کہ ہوا میں ہوں، اور وہاں سے آپ نے دیکھا جو مہنگے ہوٹل ہوتے ہیں کئی ریزورٹس میں، ان میں اوپر کی جو منزلیں ہوتی ہیں اس کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سے سین بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ بھی اونچے ہیں نا، وہاں سے سارا جنت کا سین نظر آ رہا ہوگا. یہ تو دنیا کے سین ہوتے ہیں، پھر وہ
کیا بات ہوگی ان غرفوں کی. اور لوگوں نے پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہوگا، باہر اندر سے نظر آتا ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کلام کو نرم کر لے اور پاک رکھے، یعنی نہ گالم گلوچ، نہ جھوٹ، نہ گندی باتیں، نہ غیبت، نہ یہ چیزوں سے پاک کر لے اور نرم کر لے، سافٹ ہو، پولائٹ ہو. نمبر 2 جو ہر مسلمان کو سلام کرے. نمبر 3 جو لوگوں کو کھانا کھلائے. نمبر 4 جو اس وقت نماز پڑھے جب سب سو رہے ہوتے، یعنی رات کی نماز، تہجد. اللہ اکبر. تو پھر وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کے لیے وہاں پہ گریٹنگز ہوں گی، دعائیں ہوں گی اور سلام. فرشتے ہر دروازے سے آ کے سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے، اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا. یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. پھر خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکلنا نہیں ہے وہاں سے. اور یہ حسنت مستقرا و مقامہ، یہ اچھا ہے ٹھکانہ اور جائے قیام. پہلے آیا نا کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ تھا اور کتنی بری قیام کی جگہ تھی. اب اس کا کنٹراسٹ کیا گیا کہ جنت تو تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی چلا جائے تو ساری زندگی کے غم اور ساری زندگی کی مصیبتیں اور ساری زندگی کی پریشانیاں سب بھول جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے. اور پرماننٹ رہنے والا اس کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے. جو تھوڑی دیر کے لیے رہے گا وہ چاہے گا ہمیشہ یہیں رہوں، اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے انسان کی عادت ہے نا، وہ کسی جگہ سے بور ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں ہم کیا کریں گے، سب چیزیں وہاں پہ مل جائیں گی. وہاں پہ تو بڑی بوریت ہوگی، پھر تو یہاں پہ کچھ کرنے کو ہی نہیں. یہاں پہ تو ہم بڑی مشکلوں سے جاتے ہیں کہ پیسہ کماتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں جوتے لگتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں وہاں پہ تو ہر چیز آسانی ہو جائے گی، تو پھر تو ہم نے بور ہو جانا ہے. وہ بھائی قرآن کہتا ہے حسنت مستقر، پرماننٹ رہنے کی بھی بہت اچھی جگہ ہے. وہ ایسی جگہ ہے، یعنی ٹیمپریری بھی اچھی جگہ اور پرماننٹ بھی اچھی جگہ. اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے ٹیمپریری رہنے کی بات میں. ٹیمپریری کیوں کہا گیا جبکہ جنت تو ہمیشہ کی جگہ جو خالدین فیہا ہے، تو پھر ٹیمپریری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سبحان اللہ، جب ایک جنتی ایک درجے میں ہوگا نا جنت کے، تو اس کو ہو سکتا ہے پھر اوپر کے درجے کے اندر پروموٹ کر دیا جائے، اپ گریڈ کر دیا. جیسے آپ نے اکانومی کلاس کی ٹکٹ لی، اب جب آپ وہاں پہ گئے جہاز میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کو جو ہے نا وہ جو فرسٹ کلاس ہے اس کے اندر بٹھاتے ہیں. تو آپ کی تو خوشی کی انتہائیں ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہے فرسٹ کلاس میں، مجھے تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں مجھے تو اپ گریڈ کر دیا گیا فرسٹ کلاس میں. حالانکہ کتنا سفر ہوگا، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کیا ہوگا. اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہاں پہ اپ گریڈ ہو جائیں گے. تو یہ ابھی تمہاری ٹیمپریری ہو سکتا ہے انٹری جنت کے 1 نمبر، جنت کے 100 درجے ہیں نا، تو نمبر 1 درجے میں ہو، اور پھر آپ کو کہا جائے چلے جی اب آپ کی پروموشن ہو گئی، آپ اپ گریڈ کر دیا، آپ کے بچے اوپر والے درجے کے اندر ہیں، اللہ ہمارے لیے ایسا کرنا. تو اب وہ بچوں کی وجہ سے اور اوپر چلے گئے، ماں باپ اوپر کے درجے میں، ماں باپ کی وجہ سے اور اوپر کے درجے میں چلے گئے. اسی طرح یہ بھی بات اس کے اندر آتی ہے کہ وہاں پہ ہر چیز کی جو خوشی ہوگی نا وہ اتنی یعنی بڑھتی جائے گی کہ ابھی ایک کوئی چیز کھائی ہے، ایک پھل کھایا ہے، تو اگلا پھل اس سے زیادہ لذیذ، اس سے اگلا پھل اس سے زیادہ لذیذ. ایک محل دیکھا اپنا تو اس سے اگلا محل اس سے زیادہ خوبصورت، تو اس کی ایکسائٹمنٹ اور اس کی وہ ہوگی کہ جیسے کہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. دنیا میں دیکھیں بہتری کی ایک اینڈ ہے، فرسٹ کلاس سے آگے تو نہیں آپ کہیں بیٹھ سکتے نا، اس سے آگے تو ختم ہی ہے جہاز. دنیا میں بھی آپ محل بنا لو گے، ایک شاندار بھی محل بنا لو تو اس سے آگے بھی ایک اینڈ آ جاتا ہے نا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا مختصر ہے اور لمیٹڈ ہے، وہ لمٹ لیس ہے، وہاں کوئی اینڈ نہیں ہے. ایک سے دوسرے درجہ یا ایک چیز ملتی ہے تو اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اور یہ کبھی اینڈ ہی نہیں ہوگا. تو ہر چیز پھر ٹیمپریری ہوئی نا، اس سے اچھا، پھر اس سے اچھا، یہ بھی ٹیمپریری تھا، پھر اس سے اچھا، اور مستقل کے لیے بھی بہت اچھا ہے، مستقل رہنے کے لحاظ سے. سبحان اللہ. اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا. جہنم کے بارے میں کہا گیا تھا ذرا دیر کو بھی رہنے کا صحیح نہیں ہے، مستقل بھی رہنے کا. اور یہ تو دیکھو ذرا دیر بھی کوئی چلا جائے تو وہ کہے گا میں ہمیشہ کے لیے رہوں. سبحان اللہ.
اور جو ہمیشہ کا رہنے والا ہے، اس میں تو جو کوئی داخل ہو گیا کبھی نکلے گا ہی نہیں، ہمیشہ کا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہارے رب کو اگر نہ دعا ہوئی تمہاری۔ اب یہ واپس قریش مکہ کی طرف یا کفار کی طرف جو خطاب ہے وہ پھر آ گیا کہ تمہاری اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی تمہاری ورتھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں اگر تم ایمان نہیں لے کر آتے، اگر تم ایک اللہ کو نہیں پکارتے تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تمہاری ویلیو صرف پتہ ہے کس سے؟ کہ جس عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا نا تم وہ کرو، تم اللہ کا کہا مانو۔ اگر تم یہ نہیں کرتے تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہاری بہت بڑی ضرورت ہے، اس کو تمہاری چاہت ہے، اور اس کو تمہاری یعنی ایسی ہے کہ اس کا کوئی نعوذ باللہ کوئی کام نہیں بنتا تمہارے بغیر، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کی دعا کہا گیا نا، اگر تم دعا نہیں مانگتے اس سے، یعنی اس کی عبادت نہیں کرو گے تو وہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں کوئی تمہاری ضرورت۔ جیسے حدیث قدسی میں ہے، میرے بندو تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور نہ میرا کوئی نفع کر سکتے۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے اور جن و انس سب مل جائیں اور سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے جن اور انسان سب مل جائیں سب سے نافرمان آدمی کی طرح ہو جائیں، ہم سوچتے ہیں ہم نافرمانی کر کے کوئی اللہ کا نقصان کر دیں گے۔ میں نہیں نماز پڑھتی، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو آپ سوچتے ہیں آپ نہیں نماز پڑھیں گی تو اللہ کا کیا جائے گا؟ کچھ اس کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ تم سارے بھی نہ پڑھو، تم سارے ہی سب سے برے آدمی کی طرح ہو جاؤ، استغفر اللہ، تو اس سے بھی فرمائے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو ضرورت کس کی ہے اس کا مطلب؟ میری اور آپ کی۔ ہم اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر نہیں ہیں کچھ بھی۔ اس کی تو مخلوق بے انتہا ہے، ان گنت ہے، ابھی تک آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکے کتنے اسپیشیز ہیں اس زمین پہ۔ ابھی تک آپ روز نئی ڈسکوریز ہو جاتی، نئی مچھلیاں پتہ چل جاتی، اس کی تو اتنی مخلوق ہے۔ تو تمہاری ہستی اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم نے برجوں کی بات پڑھی، سیارے کی بات پڑھی، سورج کی بات پڑھی، ان کے مقابلے میں ہم کیا چیز ہیں؟ وہ تو ہماری زمین کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری کیا ہے؟ تو تم نہ بھی مانو، تم نہ بھی اس کی عبادت کرو، تم نہ بھی اس کے پر ایمان لے کر آؤ، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ تم تبھی اس کے سامنے ویلیوبل ہو، اور وہ تبھی تمہاری کوئی ورتھ، تمہاری کوئی پرواہ کرے گا جس وقت کہ تم اس کو اس کی عبادت کرو۔ کیا؟ تو اگر یاد رکھیں، اگر ہم نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے نا تو اس کو کوئی، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی اس کو نقصان نہیں ہے، کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو تحقیق جھٹلایا تم نے تو ان قریب ہوگا چمٹ جانے والا عذاب۔ تو ان کو قریش مکہ کو بھی اور تمام کافروں کو بھی جو بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، تو تم نے جھٹلایا تو اب یہ نہ سمجھو کہ معاملہ بس یہیں پہ ختم ہو جائے گا، نہیں، اس کا وبال آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں تو چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ اور اسی سلسلے میں دیکھیں پھر بدر ہوئی اور دنیا میں بھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک عذاب آیا تھا جب بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہمارے حق میں حجت بنائے کہ ہم نے اس کو پڑھا اور ہم اپنے عمل میں لے کر آئے۔ اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے اور ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دے، اور یہ ساری جتنی ان کی صفات ہے یا اللہ، وہ ہم جو کوشش کریں ہماری کوششوں میں برکت ڈال دینا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا، ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دینا اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔